الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو کان بعدی نبی لکان عمر صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم نحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب زدنی علما وارزقنی فہما۔ تمام مسورات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و احسان سے آج ہمارے صراط مستقیم اور ختم نبوت کورس کا تیسرا دن ہے، اور آج کے ہمارے کورس کا موضوع اور عنوان عقیدہ ختم نبوت ہی ہے۔ عقیدہ ختم نبوت، اس کی اہمیت کتنی ہے آپ اس سے اندازہ فرما سکتی ہیں کہ عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عقیدہ اتنا ضروری اور اتنا اہم ہے کہ اس عقیدے کے بغیر نہ تو انسان کی توحید قبول ہے، چاہے وہ توحید کا اقرار کرتا ہو، سارے نبیوں کی رسالت کو، نبوت کو مانتا ہو، لیکن عقیدہ ختم نبوت کو نہ مانتا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کا ایمان معتبر ہی نہیں ہے۔ یوں سمجھیں کہ عقائد دو طرح کے ہوتے ہیں۔ نمبر ایک، وہ عقیدے جسے ہم ضروریات دین کہتے ہیں۔ ضروریات دین وہ عقائد ہے کہ جو دین میں ضروری ہے، کہ جس کے بغیر انسان کا ایمان معتبر ہی نہیں ہوتا، تو ایسے عقیدوں کو ضروریات دین کہا جاتا ہے، یعنی دین کے ضروری عقیدے۔ اور نمبر دو، ضروریات اہل سنت، یعنی وہ عقائد جن کے مانے بغیر انسان جو ہے وہ اہل سنت میں شامل نہیں ہو سکتا۔ اور اہل سنت والجماعت کی وضاحت میں نے جو ہے وہ کر دی ہے۔ تو اب ضروریات دین میں جو عقائد ہیں اور جو مسائل ہیں، ان میں اہم ترین ایک عقیدہ ختم نبوت ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کا پہلے معنی اور مفہوم کیا ہے، یہ میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ختم نبوت کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ جناب رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت اور رسالت نہیں ملے گی، یا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جو نبیوں کی تعداد تھی وہ کامل اور مکمل ہو گئی۔ اب کوئی ایسا نبی نہیں آئے گا کہ جس کی وجہ سے نبیوں کی تعداد میں اضافہ ہو جائے۔ اب یہ اس کا صحیح مفہوم ہے۔ اگر یہ مفہوم ہمارے ذہنوں میں ہوگا تو کوئی منکر ختم نبوت، کوئی نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والا، نبوت کا چور، آپ کو کسی مسلمان کو جو ہے وہ گمراہ نہیں کر سکتا، کیونکہ جتنے گمراہ کن لوگ ہوتے ہیں اور گمراہی پھیلاتے ہیں
وہ انسان کے دلوں میں وسوسے پیدا کر دیتے ہیں، معمولی معمولی اشکالات پیدا کر دیتے ہیں، جس سے مسلمانوں کا ایمان ضائع ہو جاتا ہے۔ اب انہی وسوسوں کا تدارک کرنے کے لیے اور ان وسوسوں سے بچنے کے لیے، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، انما شفاء العی السوال، کہ لا علمی کا علاج جو ہے وہ سوال پوچھنے میں ہے، کیونکہ لا علمی جہالت جو ہے یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ جو انسان کے معاذ اللہ ایمان کو ختم کر دیتی ہے۔ تو اب اس ایمان کو بچانے کے لیے کیا ہے کہ جب کوئی آدمی کسی وسوسے میں مبتلا ہو جائے، کوئی مسئلہ درپیش آ جائے، تو فوراً اس کے بارے میں جو ہے وہ دریافت کر لے، پوچھ لے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ پوچھنا کس سے ہے، کیونکہ آج کل بہت سارے لوگ، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے اور کوئی دنیاوی تعلیمات حاصل کیے ہوئے ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے مولویوں کے پاس نہیں جانا، علماء کے پاس نہیں جانا، اب جب آپ کو کوئی مسئلہ پیش آئے تو آپ نے مسئلہ ہم سے پوچھنا ہے۔ تو یہ بھی ایک فتنہ چلا ہوا ہے، جبکہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اگر تمہیں مسئلہ نہیں آتا تو اہل ذکر سے یعنی علماء سے مسئلہ پوچھ لو، علماء سے مسئلہ پوچھ لو۔ تو اس لیے جب وسوسے آ جائیں، وہ شیطان کی طرف سے ہوں یا قادیان کی طرف سے ہوں یا کسی بھی منکر ختم نبوت کی طرف سے ہوں، تو وسوسوں کا حل یہ ہے کہ پھر علماء کی طرف رجوع کیا جائے۔ اب دیکھیں، جو میں نے ختم نبوت کا مفہوم آپ کو بتایا، بڑا عام فہم کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت نہیں ملے گی، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد کوئی ایسا نبی نہیں آئے گا کہ جس کے آنے کی وجہ سے نبیوں کی تعداد میں اضافہ ہو۔ جتنے نبی اللہ تعالیٰ نے بھیجنے تھے، نبی رسول، اللہ تعالیٰ نے سب بھیج دیے، اور اس کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ گو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وجود کے اعتبار سے، زمانے کے اعتبار سے تو سب سے بعد میں آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تو بعد کا زمانہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے بعد، یہ نبوت کا سلسلہ سیدنا آدم علیہ السلام سے چلا، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ تعالیٰ نے پے در پے نبیوں کا سلسلہ جاری فرمایا، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری کامل، اکمل اور مکمل نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور ساتھ ہی اعلان فرما دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کیا میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کر دیا ہے اور یہ خاتم النبیین ہے۔ اب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی اور کوئی رسول نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی صاف اعلان فرما دیا لا نبی یا بعدی، کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، میرے بعد کسی کو نبوت نہیں ملے گی۔ اب یہ میں نے اس لیے یہ تعبیر اختیار کی کیونکہ بعض لوگ یہ وسوسہ ڈالتے ہیں کہ بھئی دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام تو دنیا میں تشریف لائیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام آپ کہتے ہیں کہ قرب قیامت میں تشریف لائیں گے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد وہ دوبارہ تشریف لا رہے ہیں، تو آپ کا یہ کہنا تو غلط ہو گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، کیونکہ ان کے بعد عیسیٰ علیہ السلام تو آ رہے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ معترض، جس طرح وہ محاورہ ہے المعترض کالاعمی، کہ معترض جو ہے وہ اندھا ہوتا ہے، کہ جو اعتراض برائے اعتراض کرتا ہے اور جس کی سمجھنے کی نیت نہیں ہوتی، یہ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس کے قبیل میں سے ہے، کہ لوگوں کے ایمان کو خراب کرنے کے لیے اس طرح کے بیت عنکبوت کی طرح کہ کمزور کمزور اعتراضات کرتے ہیں، لیکن جس کو علم نہیں ہوتا وہ بعض دفعہ اس کے ذہن میں وسوسہ آ جاتا ہے
لیکن جب وسوسہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر اس کا حل یہ ہے کہ اہل علم سے پوچھ لیا جائے، سوال کر لیا جائے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں، قادیانی ہو یا منکر ختم نبوت ہو، وہ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آ رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت والا عقیدہ تو درست نہیں ہے۔ تو ہم کہتے ہیں آپ اس کا صحیح معنی اور مفہوم نہیں سمجھے۔ عقیدہ ختم نبوت کا معنی یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت نہیں ملے گی۔ اب جو عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے نبی ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے زمانے میں تقریباً 550 سال پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہ تشریف لائے تھے۔ تو اب یہ اگر بعد میں آ جائیں تو اس سے ختم نبوت پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یا ختم نبوت کا ایک معنی یہ کہ کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا، کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا تھا، لا نبی یا بعدی، کہ میرے بعد نبی نہیں ہے، میرے بعد کسی کو نبوت نہیں ملے گی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ تو یہ عیسیٰ علیہ السلام پہلے پیدا ہوئے اور ان کی نبوت کا زمانہ پہلے کا تھا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بعد میں پیدا ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نبوت بعد میں تھا۔ لیکن یہاں ایک بات یہ بھی سمجھ لیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا زمانہ تو اگرچہ تمام نبیوں کے بعد ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا زمانہ تو اگرچہ تمام نبیوں کے بعد ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اعزاز اور مرتبہ عطا فرمایا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تخلیق آدم سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کا تاج، ختم نبوت کا تاج آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سر اقدس پر سجا دیا تھا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین نے، یہ ترمذی شریف میں روایت ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین نے پوچھا، یا رسول اللہ متی وجبت لک النبوہ، کہ آپ کو نبوت کب ملی تھی؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اس وقت اللہ نے نبی بنا دیا تھا، کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، کہ جب آدم علیہ السلام ابھی روح اور جسد، جسم کے درمیان کے زمانہ میں تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو مجھے اس وقت نبی بنا دیا تھا۔ تو یہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ کمال نبوت کی دلیل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اتنی کامل اور اکمل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی آدم علیہ السلام کو پیدا نہیں فرمایا تھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کے اعزاز سے سرفراز فرما دیا تھا۔ اور یہ میری اور آپ کی انتہائی خوش قسمتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا فضل فرمایا، اتنا بڑا کرم فرمایا کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں سے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما کر ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا۔ اس پر جتنا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے یہ اتنا ہی کم ہے۔ تو یہ ختم نبوت کے حوالے سے ختم نبوت کا معنی اس کو ذہن نشین فرما لیں۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ ختم نبوت یعنی جس عقیدے کا اقرار جو ہے، آپ اس سے اندازہ فرمائیں کہ یہ عقیدہ کتنا ضروری ہے اور کتنا اہم عقیدہ ہے۔ اتنا اہم عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اس امت کو، مجھے اور آپ کو نہیں، مردوں، عورتوں، بوڑھوں کو نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی تمام امتوں، بلکہ پچھلی تمام امتوں کے تمام نبیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا پابند فرمایا کہ وہ بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آخری نبی مانے، آخری نبی تسلیم کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ان کا ایمان معتبر ہوگا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام کی ارواح کو جمع فرمایا اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے عہد و پیمان لیا، میثاق لیا، پکے وعدے لیے، قول اقرار کر لیا
کہ میں تمہیں نبوت دوں گا، تمہیں رسالت دوں گا، تمہیں نبوت اور رسالت جیسی عظیم نعمتیں دوں گا، لیکن اس کی شرط یہ ہوگی ثم جاءکم رسول، پھر جب تم سب آ چکو گے تمہارے بعد ایک رسول آئے گا۔ ثم جاءک، ثم للتراخی کے لیے کہ یعنی پھر اس کے بعد تمہارے بعد ایک رسول آئے گا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، کہ تم ضرور بضرور اس پر ایمان لاؤ گے اور ضرور بضرور اس کی مدد کرو گے۔ تو سب نے اس بات کا اقرار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقررتم واخذتم علی ذلکم اصری، کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو اور اس بات کی تصدیق کرتے ہو، اقرار کرتے ہو، مجھ سے پکا وعدہ کرتے ہو؟ انہوں نے کہا قالوا اقررنا، کہ جی یا اللہ ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں، ہم ضرور بضرور اس پر ایمان لائیں گے، اس نبی آخر زمان پر جو سب کے بعد میں آئے گا، اور ضرور بضرور اس کی مدد کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، پھر تم بھی گواہ رہو اور میں اس بات پر تمہارے ساتھ جو ہے وہ گواہ ہوں۔ تو اس آیت سے یہ بات واضح طور پر معلوم ہو گئی کہ سب نبیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ارواح سے یہ وعدہ لے لیا کہ تمہیں نبوت اور رسالت اسی شرط پر ملے گی کہ جب تم ختم نبوت کا اقرار کرو گے۔ تو جب تمام نبیوں نے ختم نبوت کا اقرار کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر تمام نبیوں کو اپنے اپنے زمانے میں مبعوث فرمایا، اور ہر نبی جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں اپنی امت کو آگاہ کرتا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی بیان فرمایا کہ یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جو ہے تورات اور انجیل میں بھی لکھا ہوا پاتے تھے۔ اور اسی طرح جو ہے قرآن پاک کی بے شمار آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مضمون کو واضح فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدائش کی جگہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کی جگہ، اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا تذکرہ، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہروں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے پہلی کتابوں میں ذکر فرمایا، تاکہ جب وہ نبی اپنی پوری شان کے ساتھ آئے تو پھر دیکھنے والا جو ہے وہ دیکھ کر اس کو نشانیوں سے پہچان سکے اور کوئی انکار نہ کر سکے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ جنہوں نے فوراً پہچان کر جو ہے جب دیکھا اور وہ علامات جو تورات اور انجیل اور کتب سماویہ میں موجود تھی ان علامات کو دیکھا تو فوراً ایمان لے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو ختم نبوت کا عقیدہ ہے وہ صرف ہمارے لیے ضروری نہیں ہے بلکہ انبیاء سابقین کے لیے بھی ضروری ہے۔ تو جس طرح پہلی امتوں کے نبیوں کے لیے عقیدہ ضروری تھا، اسی طرح یہ عقیدہ جو ہے وہ پہلی امتوں کے افراد کے لیے بھی ضروری تھا۔ تو اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ عقیدہ کس قدر ضروری اور اہم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایسی شان والے ہمیں نبی عطا فرمائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جس قدر مراتب عطا فرمائے ہیں اور جس قدر فضائل عطا فرمائے ہیں، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن ان میں بنیادی وجہ یہ تکمیل نبوت ہے۔ ختم نبوت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نبیوں پر ممتاز کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نبیوں پر ممتاز کیا۔ ختم نبوت کا ایک معنی یہ تکمیل نبوت کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے نبوت کے تمام درجات کو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ کامل اور مکمل کر دیا۔ اب نبوت میں دیکھیں نبیوں کے اندر ایک ہے ظاہری اوصاف اور ایک ہوتے ہیں باطنی اوصاف۔ ظاہری اوصاف اور باطنی اوصاف کہ ظاہری اوصاف یہ ہے کہ نبی دیکھنے میں خوبصورت ہوتا ہے، نبی باروب ہوتا ہے، اور نبی کے اندر کسی قسم کا کوئی عیب نہیں ہوتا، وہ اعلیٰ حسب اور نسب والا ہوتا ہے اور خوبصورت ہوتا ہے، اور اس کا جسم جو ہے وہ متناسب ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی نبی کو دیکھ کر اس کی طبیعت میں تنفر پیدا ہو، کہ جس طرح بعض لوگ جو ہے کسی کا سر بڑا ہے، کسی کا پاؤں بڑا ہے، یعنی ایسا کچھ نبی میں نہیں ہوتا۔ نہ تو نبی کے اندر ظاہری عیب ہوتا ہے اور نہ ہی نبی کے اندر باطنی عیب ہوتا ہے۔ نبی ظاہر کے اعتبار سے بھی کامل اور مکمل ہوتا ہے
اور باطن کے اعتبار سے بھی نبی کامل اور مکمل ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر جناب مسیح علیہ الصلوۃ والسلام تک جتنے نبیوں کے اندر جو اوصاف تھے، مثال کے طور پر جو اچھی صفات ہوتی ہیں، بہادری ہے، اور اسی طرح شجاعت ہے، سخاوت ہے، اور اچھے اخلاق ہے، عمدہ اخلاق ہے، یعنی یہ صفات جو ہیں، اور جو بری صفات ہوتی ہیں، بد اخلاقی، چغل، حسد، کینہ، بغض، نفرت، بغض وغیرہ، ان بری صفات سے جو ہے وہ نبی پاک ہوتے ہیں۔ تو جتنی خیر اور بھلائی کی صفات تھیں جو پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں پائی جاتی تھیں، ان تمام تر صفات کو کامل اور مکمل کر کے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سینہ مبارک میں اللہ تبارک و تعالی نے جمع فرما دیا۔ اگر پہلے نبی بہادر تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ بہادر ہیں، جسے کہتے ہیں اشجع، سب سے زیادہ بہادر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر پہلے نبی سخی تھے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے۔ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کو فرمایا گیا کہ جس طرح تیز ہوا ہوتی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو سخاوت تھی وہ تیز ہوا کی طرح تھی، بلکہ تیز ہواؤں سے بھی بڑھ کر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سخی تھے۔ وہ جس طرح وہ ایک آدمی ہے اور کہنے لگے کہ مجھے آپ بکریاں دے دیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دو پہاڑوں کے درمیان جتنی بکریاں ہیں یہ سب تیری ہیں، یعنی سخاوت کا کوئی عالم ہی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی، سب سے زیادہ بہادر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات سیرت کو اٹھا کے دیکھیں، سب سے زیادہ اخلاق والے۔ تو یہ کس وجہ سے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے نبوت کو کامل اور مکمل فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، کہ میں نے کامل کر دی، واتممت علیکم نعمتی، میں نے اپنی نعمت کو مکمل کر دیا، کامل کر دیا۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ میں اس لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ اخلاق کے تمام مدارج کو میں کامل اور مکمل کروں، کہ جو اخلاق نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لے کر آئے، ایسے اخلاق آج تک دنیا میں جو ہے وہ نہیں دیکھنے میں ملے، اور نہ ہی ایسے اخلاق جو ہے وہ کبھی سننے میں ملے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مبارک کو دیکھ کر کتنے لوگ جو ہے وہ مسلمان ہو گئے۔ اور ایک صحابی ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہودی تھے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کچھ پیسوں کا مطالبہ کر رہے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پیسے لیے تھے، وہ ان کا مطالبہ کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں پیسے لے کر ہی یہاں سے جاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فی الوقت پیسے نہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا چلو تم پھر یہیں میرے پاس بیٹھو۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے، ظہر کی نماز پڑھی، پھر عصر کا وقت ہوا، مغرب، عشاء اور فجر۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کو دیکھتے رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کو دیکھتے رہے۔ جب صبح کا وقت ہوا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اور میں یہ اس لیے کر رہا تھا تاکہ جو صفات اللہ نے تورات اور انجیل میں آپ کی بیان فرمائی ہے میں وہ دیکھ لوں کہ آپ کے اندر واقعتاً وہ صفات پائی جاتی ہیں کہ نہیں۔ اور میں نے آپ کو ویسا ہی پایا جیسا کہ تورات اور انجیل میں لکھا تھا، اس لیے میں آپ پر ایمان لے آیا، اور جو میرا مال ہے وہ راہ خدا میں صدقہ ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالی نے اخلاق کو بھی کامل اور مکمل کیا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو فضیلت اور برتری تمام نبیوں پر جو دی گئی ہے، اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ عقیدہ ختم نبوت کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام اور مرتبہ اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا ہے۔ پھر یہ عقیدہ اس قدر ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مختلف انداز میں، مختلف موقعوں پر جہاں اس چیز کی ضرورت محسوس ہوئی، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فوراً اس کو اس عقیدے کی وضاحت فرما دی تاکہ کل کو کوئی معاذ اللہ گمراہ نہ ہو جائے۔ بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں پیشین گوئی بھی فرمائی تھی کہ دیکھو میرے بعد جھوٹے آئیں گے اور نبوت کا دعویٰ کریں گے، ان سے بچ کے رہنا۔ یعنی دونوں پہلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیے، عقیدے کی اہمیت سمجھے کہ عقیدہ کس قدر ضروری ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدہ بھی بیان فرمایا
اور آنے والے زمانے میں اس عقیدے پر جو لوگ رخنہ اندازی کریں گے، جو ڈاکہ ڈالیں گے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بیان فرمایا، اور مختلف انداز میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس عقیدے کو بیان فرمایا تاکہ امت کے دلوں میں راسخ ہو جائے، اور اس قدر راسخ ہو جائے کہ اپنی جان کا نذرانہ تو دے دے لیکن عقیدہ ختم نبوت کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ چنانچہ پھر امت کی ایسی تربیت ہوئی کہ انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے تو پیش کیے لیکن اس مبارک عقیدے کو نہیں چھوڑا۔ اب دیکھیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مثلی و مثل الانبیاء من قبلی، کہ میری مثال اور پچھلے انبیاء علیہ السلام کی مثال جو ہے وہ ایسی ہے کراجل بنا دارن، کہ وہ ایک آدمی ہے جس نے ایک گھر بنایا، یعنی بہت خوبصورت گھر بنایا، محل بنایا، اور اس کو اچھی طرح اس کو تیار کیا، اور لوگ پھر اس گھر کو خوبصورتی کی وجہ سے اس گھر کو جو ہے وہ دیکھنے آتے ہیں، لوگ اس گھر کو دیکھتے ہیں اور بڑا تعجب کرتے ہیں، لیکن اس میں ایک کمی ہے، اس میں ایک اینٹ کی جگہ باقی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھی اس میں ایک اینٹ لگ جاتی تو یہ کامل ہو جاتا، مکمل ہو جاتا۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَأَنَا اللَّبِنَةُ الْآخِرُ، کہ میں وہ آخری اینٹ میں ہوں، کہ یہ جو نبوت کا گھر تھا یہ مکمل ہو گیا تھا لیکن صرف ایک اینٹ کی گنجائش تھی، اور وہ آخری اینٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آخری اینٹ جو ہے وہ میں ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے اس نبوت کے گھر کو مکمل فرما دیا، جسے آپ یوں کہہ لیں کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اس سے آپ تعبیر کر لیں۔ تو یعنی ایک حصی مثال سے فرما دیا کہ اب کسی اینٹ کی ضرورت ہے اس گھر میں مکمل کرنے کے لیے، اب کسی اور چیز کی ضرورت نہیں، تو اب کسی اور کی گنجائش بھی نہیں ہے، چاہے جا کے کسی کو مان لیا جائے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب ان کو گھر چھوڑ دیا اور خود جنگ کے لیے تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی کیا تو اس بات پر راضی اور خوش نہیں ہے کہ تیری اور میری مثال ایسے ہو جیسے موسیٰ اور ہارون کی مثال تھی، کہ یعنی موسیٰ علیہ السلام جب طور پر گئے تھے تو ہارون علیہ السلام کو پیچھے اپنا نائب مقرر فرمایا تھا، تو کیا تو اس بات پر خوش نہیں ہے کہ میں تو اللہ کے راستے میں جا رہا ہوں اور تو پیچھے میری جو ہے وہ نیابت کرے۔ اب یہ ایک ایسا موقع تھا کہ اس میں کسی کے ذہن میں بات آ سکتی تھی کہ کہیں حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہیں نبوت تو نہیں مل گئی، اور کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اشارہ تو نہیں کر دیا کہ میرے بعد یہ نبی ہوں گے، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مگر یاد رکھنا علی کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو یعنی جہاں کوئی وسوسہ آ سکتا تھا ختم نبوت کے عقیدے کے بارے میں، وہاں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بات کی اصلاح فرما دی کہ علی میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور پوری امت کو بتا دیا کہ جب سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی نہیں اور تو پھر اور کسی کو بھی نبوت نہیں مل سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی۔ اور پھر دوسری جگہ پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بے شمار صفات عطا فرمائی تھی، بے شمار صفات عطا فرمائی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، کسی کو نبوت ملتی تو وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی دونوں پہلوؤں سے بتا دیا کہ، اور یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ یہ جو نبوت اور رسالت ہے یہ کوئی کسبی چیز نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ عبادت کر کے ریاضت کر کے اور اتباع سنت میں اتنا آگے چلا جائے کہ اس کو نبوت کا درجہ مل جائے۔ یہ نبوت اور رسالت کسبی چیز نہیں ہے، کثرت عبادت کے ساتھ اس کو حاصل نہیں کیا جا سکتا،
یہ ایک عطائی چیز ہے، یہ انتخاب خدا بندی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہے اپنی نبوت اور رسالت کے لیے اس کو چن لیتے ہیں۔ کوئی آدمی جو ہے وہ محنت کر کے نبی نہیں بن سکتا۔ اب قادیانی کو یہ اشکال لگا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے وہ اتباع سنت میں اتنا آگے چلا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نبوت کا درجہ عطا کر دیا۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، وہ اتباع سے تو کوسوں دور تھا۔ تو بہرحال اگر اتباع سنت سے نبوت ملتی تو پھر سارے صحابہ جو ہے وہ نبی ہوتے، سارے صحابہ نبی ہوتے، جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نبی ہوتے، اور سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی المرتضیٰ اور عشرہ مبشرہ، بیعت رضوان والے، احد والے، بدر والے، یہ سارے صحابہ کرام جو ہے وہ پھر نبی ہوتے اگر اتباع کی وجہ سے نبوت ملتی۔ پھر امت میں جتنے اولیاء تھے سب نبی بن جاتے۔ تو مطلب یہ ہے کہ نبوت کا تعلق جو ہے وہ عبادت اور ریاضت کے ساتھ نہیں ہے کہ کوئی بندہ عبادت کر کے مال خرچ کر کے جو ہے وہ نبی بن جائے، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ پاک اور مقدس روحوں کو منتخب فرماتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو نبوت اور رسالت سے سرفراز فرماتے ہیں۔ اور پھر اگر ہم دوسرا پہلو دیکھیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس عقیدے کو راسخ کرنے کے لیے اس کے بارے میں پیشین گوئیاں بھی فرمائی تھی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بعضوں کے نام بھی لیے کہ فلاں فلاں ہوگا جو نبوت کا دعویٰ کرے گا، اور بعض احادیث میں مطلقاً ذکر کیا کہ سلاسون کذابون دجالون، کہ 30 بڑے جھوٹے آئیں گے، کلہم یزعم انہ نبی اللہ، ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں۔ آپ نے فرمایا یاد رکھنا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبوت کے دعویٰ کریں گے لوگ، اور ان میں سے ایک جو ہے مسیلمہ کذاب ہوگا، اور ایک اس میں اسود عنسی ہوگا، اور ایک اس میں مختار ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام بھی لیا۔ ویسے تو سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت تک جتنے فتنے آنے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو ہے ان فتنوں کا نام، اور جو اس فتنے کو بنانے والا ہوگا اس کا نام، اس کے باپ کا نام، اور وہ کس قبیلے سے ہوگا وہ بھی نام تک ہمیں جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیے تھے، لیکن وہ اس امت تک بائے نام جو ہے وہ ہم تک نہیں پہنچے۔ اس میں بے شمار اللہ تعالیٰ کی حکمتیں تھیں، اور یہ اللہ کی مرضی سے ایسا ہوا کہ وہ جو ہے وہ اس طرح ہم تک نہیں پہنچے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حق کو اس طرح واضح کیا ہے کہ دین اسلام کو اللہ تعالیٰ نے ترکتکم علی ملت بیضاء، کہ ملت بیضاء واضح اور روشن جو ہے وہ راستے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چھوڑ کر گئے امت کو، کہ کوئی آدمی نیک نیتی کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ ضد اور اناد نہ ہو تو وہ صراط مستقیم پر چل سکتا ہے اور وہ فتنوں سے محفوظ رہ سکتا ہے اگر اس ترتیب پر چلتا رہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ جھوٹے ہوں گے، اور ان میں مسیلمہ کذاب ہوگا، اسود عنسی ہوگا، اور مختار ہوگا۔ اب دیکھیں یہ عقیدہ اس قدر ضروری تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں پہلوؤں سے اس کی اہمیت بھی بتا دی، اور بتایا کہ لوگ اس عقیدے کے خلاف محنت کریں گے، کوشش کریں گے اور دعوے کریں گے، تم ان کے جھوٹے دعووں میں نہ آنا۔ بس یہ یاد رکھنا جو ہے میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ امت کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ عقیدہ راسخ طور پر امت کے اندر جو ہے منتقل فرمایا ہے۔ اسی لیے جو براہ راست نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے یا صحابہ کرام کے آگے شاگرد تھے، ان میں یہ عقیدہ اسی قدر زیادہ مضبوط تھا، اور بعد میں پھر اسی اعتبار سے جو جس قدر ان صحابہ کے ساتھ منسوب ہے اور ان کے رستے پر چلا ہوا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے، وہ اسی قدر اس عقیدے پر پختہ اور راسخ ہے۔ یہاں تک کہ ہم دیکھتے ہیں کہ زمانہ ماضی میں بھی اور موجودہ دور میں بھی اپنی جانوں کے نذرانے تو پیش کر رہے ہیں، لیکن اس عقیدے کے خلاف جو ہے وہ اس عقیدے کی جو ہے وہ خلاف کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ بات کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور یہی ہر مسلمان کا ایمان ہونا چاہیے کہ اپنی جان کا نذرانہ دے دے، آگ میں کودنا پڑے تو آگ میں کود جائے، سینے پر گولی کھانی پڑے تو سینے پر گولی کھا لے، لیکن اس مبارک عقیدے کو نہ چھوڑے، کہ اگر اس مبارک عقیدے کو چھوڑ دیا
تو پھر دنیا کی زندگی تو ختم ہونی ہے، آخرت کی زندگی کا جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ ناکام اور ذلیل ہو جائے۔ ایک واقعہ کتب احادیث میں موجود ہے، حضرت ابو مسلم الخولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ یمن کے رہنے والے تھے، اور یمن میں اسود عنسی جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی کر دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ جو ہے یہ آدمی جو ہے نبوت کا دعویٰ کرے گا، چنانچہ اس نے دعویٰ کیا، اور اس نے یمن میں حضرت ابو مسلم کو انہوں نے پکڑا اور کہا کیا تو اس بات کی گواہی دیتا ہے، اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں تو اس بات کو سننا بھی نہیں چاہتا کہ تو اللہ کا رسول ہے، میں تو اس بات کو سننا بھی نہیں چاہتا، چاہے جائے کہ میں اپنی زبان سے جو ہے اس بات کو دہراؤں۔ تو اس نے کہا اچھا تو یہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے؟ تو انہوں نے روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا ہاں واقعہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور روایت میں آتا ہے کہ پھر وہ مزے سے اور جھوم کر یہ بات کو دہراتے رہے کہ ہاں میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ چنانچہ اس بات پر اس نے جو ہے بڑا غصہ آیا، اور اس نے ایک جو ہے گڑھا کھدوایا اور اس میں آگ جلائی، اور اپنے جو ہے ماننے والوں کو حکم دیا کہ اس کو آگ میں پھینک دیا جائے۔ اب یہ وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے آگ میں جانا تو گوارا کر لیا، لیکن عقیدہ ختم نبوت پر آنچ نہیں آنے دی، اور پوری امت کو قیامت کی صبح تک بتلا دیا کہ اس عقیدے کو نہ چھوڑنا اگرچہ تمہیں آگ میں جلنا پڑے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس عقیدے کی برکت سے ان کی حفاظت فرمائی۔ چنانچہ جب ان کو آگ میں ڈالا گیا تو جس طرح ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے آگ کو گلے گلزار کر دیا تھا، تو اس صحابی کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ چنانچہ جب ان کو ڈالا گیا تو آگ ٹھنڈی ہوگی اور آگ نے ان کو نہیں جلایا، تو انہوں نے آخر عاجز آ کر جو ہے وہ ان کو شہر سے نکال دیا۔ اور آگے روایت میں آتا ہے پھر یہ جو ہے یہ مسجد نبوی میں آئے، یہ ابو مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں تشریف لائے، اور یہ اس وقت کا زمانہ ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا تھا، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین تھے۔ اور انہوں نے اپنی سواری جو ہے وہ باہر باندھی اور مسجد میں ایک ستون کے پیچھے نماز پڑھنے لگے۔ نماز سے فارغ ہوئے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس آئے اور پوچھا بھئی آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں؟ انہوں نے کہا جو ہے میں یمن سے آیا ہوں۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اس آدمی کی کچھ خیر خبر ہے کہ جس کو اسود عنسی نے آگ میں ڈالا تھا اور آگ نے اس کو نہیں جلایا؟ تو انہوں نے کہا ہاں وہ عبداللہ بن ان کا نام لیا کہ وہ عبداللہ، ہاں وہ خیر و عافیت سے ہیں۔ تو سیدنا عمر عبداللہ بن صوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے اور فرمایا کہ خدا کی قسم کہ آپ وہی ہیں؟ تو انہوں نے عرض کیا جی حضرت میں وہی ہوں۔ تو بس حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور ان کو سینے سے لگا لیا، پھر ان کو اپنے ساتھ اور جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو ہے وہ بٹھا لیا، اور یہ فرمانے لگے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے عمر کو اس وقت تک موت نہیں دی جب تک اللہ تعالیٰ نے عمر کو وہ آدمی نہ دکھلا دیا کہ جو معاملہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس امت میں اس آدمی کے ساتھ بھی وہی معاملہ کیا کہ جس طرح ابراہیم کو آگ نے نہیں جلایا تھا، اسی طرح امت محمدیہ میں صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ نے وہ آدمی مجھے دکھلا دیا کہ جس کو آگ نے نہیں جلایا۔ تو یہ عقیدہ ختم نبوت کی برکت بھی ہے اور امت کے لیے پیغام بھی ہے، اور یہ پیغام انہوں نے دے دیا کہ اپنی جانوں کا نذرانہ تو پیش کرنا، لیکن اپنے ایمان کو ہاتھ سے نہ جانے دینا، اپنے ایمان کو ہاتھ سے نہ جانے دینا۔ اس طرح کے بے شمار واقعات جو ہے وہ حدیث میں ملتے ہیں، اور مسلمہ کذاب کے خلاف جو ہے وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ لشکر کشی کی،
اور اس میں کئی سو صحابہ کرام جو ہے وہ شہید ہو گئے. اور اسی طرح جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں پہلے ہی قرآن میں پیشین گوئی فرما دی تھی کہ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، کہ تم میں سے بعض لوگ جو مرتد ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ ان کے مقابلے میں ایسے لوگوں کو لائے گا کہ وہ اللہ سے محبت کریں گے، اللہ ان سے محبت کریں گے. اور آگے اللہ تعالیٰ نے ان کی صفات کا تذکرہ فرمایا. تو پھر جب عقیدہ ختم نبوت پر ڈاکہ ڈلا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جو ہے اس کا بھرپور دفاع کیا اور منکرین ختم نبوت کو جو ہے وہ واصل جہنم کیا. تو وہی سلسلہ، وہی کڑی جو ہے وہ آج بھی الحمدللہ اہل ایمان کے اندر چل رہی ہے کہ جو صحابہ والے ہیں. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اگر کوئی پوچھے کہ آپ کون ہیں تو ہم نے کہنا ہے ہم صحابہ والے ہیں. ہم صحابہ کو مانتے ہیں کہ صحابہ نے جن سے دین سیکھا اور آگے جن کو دین سکھایا ہم وہ والے ہیں. ہم اسی لڑی میں جو ہے وہ پروئے ہوئے ہیں. اور جس طرح وہ جہاں وہ جائیں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید ہے کہ ہمارا حشر بھی جو ہے انہی حضرات کے ساتھ ہوگا اور انہی کے متبعین کے ساتھ ہوگا. کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے تو وہ اسی کے ساتھ ہوگا. تو ہم ان کی مشابہت اختیار کریں گے، ان کے نام کی طرف اپنے آپ کو منسوب کریں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالی ہمارا حشر بھی جو ہے وہ ان کے ساتھ فرمائیں گے. تو اس لیے یاد رکھیں کہ دین کے اندر اس کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کا جو ہے وہ انکار کیا جائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کے انکار کرنے والوں کے ساتھ جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی تعلق قائم کیا جائے. یہ بات بھی یاد رکھیں. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ساتھ کوئی تعلق قائم نہیں کیا بلکہ ان کو جو ہے وہ واصل جہنم کیا ہے اور جہنم میں ان کو پہنچایا ہے. کہ ایک اس قدر واضح اور روشن عقیدہ کہ تمام نبیوں کے لیے جس عقیدے کا ماننا ضروری، تمام امتوں کے لیے ماننا ضروری. اور یہ تو عقیدے کی گواہی تو جانور بھی دیتے ہیں. وہ گو کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا. سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طبرانی میں روایت ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک بدو آیا اور اس نے کہا اے اللہ کہ اگر یہ مری ہوئی گو آپ کی نبوت کی گواہی دے تو پھر میں آپ پر ایمان لے کر آؤں گا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مری ہوئی گو سے کیا پوچھا تھا کہ من انا، کہ گو بتا میں کون ہوں. تو گو نے کیا کہا؟ مری ہوئی تھی، مردہ گو تھی جس کا شکار کر کے آیا تھا. اس نے کہا لبیک و سعدیک یا رسول رب العالمین، کہ لبیک حاضر ہوں میں اے رب العالمین کے رسول، آپ حکم فرمائیے کہ آپ کیا چاہتے ہیں. تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا من تعبد، اے گو تو بتا کس کی عبادت کرتی ہے. تو اس نے کہا الذی فی السماء عرش، میں اس اللہ کی عبادت کرتی ہوں کہ جس کا عرش جو ہے وہ آسمان پہ ہے اور جس کے راستے سمندروں میں ہے اور جس کی جو ہے سلطنت، جس کی بادشاہت جو ہے وہ زمین میں ہے اور جس کی رحمت جنت میں ہے اور جس کا عذاب جو ہے وہ جہنم میں ہے. میں اس اللہ کی عبادت کرتی ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ من انا، تو یہ بتا کہ میں کون ہوں. تو اس نے کہا انتا رسول رب العالمین، آپ رب العالمین کے رسول ہیں، وانتا خاتم النبیین، اور آپ آخری نبی ہیں. تو مری ہوئی گوہیں بھی گواہی دے رہی ہیں. ایک صحابی زید بن خارجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شہید ہو گئے اور ان کے اوپر کپڑا دیا ہوا تھا ان کے چہرے پر کہ اچانک یہ بولنے لگے اور ان کے آواز آنے لگی. آواز کیا تھی؟ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی دے رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین وخاتم النبیین، اور ختم نبوت کا نعرہ لگا رہے تھے. صحابہ زندہ ہیں تب بھی ختم نبوت کا نعرہ لگا رہے ہیں. صحابہ اگر شہید ہو چکے ہیں تب بھی ختم نبوت کا نعرہ لگا رہے ہیں. جانور زندہ ہیں تو وہ ختم نبوت کا نعرہ لگاتے ہیں اور مرے ہوئے جانور بھی ختم نبوت کا نعرہ لگاتے ہیں. وہ اونٹ کا واقعہ کہ جو اونٹ جو ہے وہ سرکش ہو گیا تھا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ قریب مدینہ میں ایک باغ ہے تو وہاں ایک اونٹ سرکش ہے، کوئی جاتا اس پر حملہ کر دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ گئے اور اونٹ کو آواز دی
اور اونٹ جو ہے وہ روایت میں آتا ہے یوں گردن کو جھکاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ قدم مبارک میں آ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکیل اس کے ناک میں ڈالی اور اس کے مالک کو پکڑا دیا. فرمایا کہ جاؤ لے جاؤ، آج کے بعد یہ کسی پر حملہ نہیں کرے گا. اور پھر صحابہ کرام جو ہے وہ حیران تھے کہ کس طرح اونٹ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان رہا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین اور آسمان میں کوئی چیز ایسی نہیں کہ جو یہ نہ جانتی ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں. ہر چیز زمین اور آسمان کی ہر چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو جو ہے وہ جانتی ہے اور پہچانتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی بلکہ ختم نبوت کی گواہی دیتی. تو اس سے اندازہ فرمائے کہ یہ عقیدہ جو ہے کس قدر ضروری ہے، ضروریات دین میں سے ہے. اس لیے اس عقیدے پر قائم رہنا، اور جو منکرین ختم نبوت ہے ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق جائز نہیں ہے، نہ ان کی مصنوعات کا استعمال کرنا. بعض نے کہا کہ دیکھیں یہود و نصارہ بھی ہیں، عیسائی ہیں، ان کی جو ہے وہ اشیاء کی خرید و فروخت کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے، لیکن قادیانیوں کے ساتھ بائی کاٹ کیوں ہے؟ تو یاد رکھیں کہ جو عام کفار ہیں اور جو قادیانی مرزئی ہیں یہ ان میں فرق ہے. ایک فرق تو یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اور مسلمان کہہ کر جو ہے وہ اسلام کے عقیدوں کا ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں. تو یہ زندیق ہے، یعنی اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرے اور وہ ہو اندر سے کافر، اور یہ زندیق اور مرتد کے حکم میں آتے ہیں. لہٰذا جو زندیق ہو اس کا حکم عام کافروں کے حکم کا نہیں ہے، اس کا حکم عام کافروں والے حکم کا نہیں ہے، اس کا حکم الگ ہے، اور عام کافر جو ہے وہ ان کے احکامات الگ ہیں. اس لیے جو ہے وہ ان سے کسی قسم کا لین دین، تجارت کا معاملہ ہو، شادی بیاہ ہو، خوشی غمی ہو، ان کے ساتھ کوئی معاملہ کرنا جائز نہیں. ہاں جو اہل علم حضرات ہیں ان پر ضروری ہے کہ ان کو دعوت دیں اور ان کو سمجھائیں، لیکن عام لوگ جو ہے وہ ان کے مکر و فریب کو عام لوگ نہیں سمجھ سکتے. جن کو دین کا علم نہیں وہ ان کے مکر و فریب کو نہیں سمجھ سکتے، تو اس لیے ان کے لیے گنجائش نہیں ہے کہ ان کے ساتھ میل جول رکھیں اور ان کے ساتھ معاملات کریں. اور دوسری بات یہ ہے اس لیے جو ہے وہ ان کے ساتھ کسی قسم کا معاملہ کرنا جائز نہیں ہے. اب قادیانی کی جو مشہور کمپنی ہے یہ شیزان ہے، شیزان، اس کی پروڈکٹس وغیرہ اس سے مکمل بائیکاٹ کیا جائے، اس کی خرید و فروخت کو مکمل بند کیا جائے کہ یہ جو ہے یہ ختم نبوت کے خلاف جو ہے وہ اپنے مال کو استعمال کرتے ہیں، مسلمانوں سے اس کا نفع لے کر اور اسلام کے خلاف اس کو لگاتے ہیں. اور اسی طرح مزید تحقیق کر لی جائے کہ اور مزید کون سی ان کی پروڈکٹس وغیرہ ہیں، اس کے لیے لٹریچر وغیرہ مل جاتا ہے، یا جس کو مزید تحقیق کی ضرورت ہو تو وہ لٹریچر منگوا سکتا ہے یا واٹس ایپ وغیرہ پہ یا دوسرے ذرائع سے. تو بہرحال مطلب یہ ہے کہ اس عقیدے کو خود پختہ رہنا اور اپنی اولاد کو سکھانا، اپنے گھر والوں کو، تمام مسلمانوں میں اس عقیدے کی ایک فضا کو قائم کر دینا، کیونکہ بڑے فتنے ہیں. اب جیسے کہ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ وہ ایک فتنہ احمد عیسیٰ جو اپنے آپ کو کہتا ہے احمد عیسیٰ رسول اللہ، اور اسی طرح قادیانوں میں اور کئی لوگ جو ہیں وہ کوئی نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، کوئی مہدیت کا دعویٰ کر رہا ہے، کوئی مسیحیت کا دعویٰ کر رہا ہے. تو جو بھی ہیں یہ سب یاد رکھیں یہ جھوٹے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سب جھوٹے ہیں، یاد رکھنا میرے بعد کوئی نبی نہیں، تمہارے بعد کوئی امت نہیں ہے. تو اس مبارک عقیدے کو اپنائیں گے، اس پر جو ہے وہ اپنی جان کو، مال کو جو ہے وہ لگا دینا، لیکن اس عقیدے کا جو ہے وہ سودا نہ کرنا. تو جو اس مبارک عقیدے کو اپنائے گا، اس کی محنت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی جان میں، مال میں، عزت میں، آبرو میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ برکتیں عطا فرمائیں گے. تو اس لیے جو ہے وہ اس کو ضروری ہم سمجھ لیں. اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی محلوں میں ہمارے جو ہے وہ قادیانی موجود ہوتے ہیں، قادیانی محلوں میں موجود ہوتے ہیں، جس طرح اور بعض بازاروں میں، دکانوں میں یہ لوگ آتے ہیں، وہاں محنت کرتے ہیں اپنی. بعض لوگوں کو نہیں پتا ہوتا، یہ مال کے ذریعے، زر کے ذریعے، زن کے ذریعے اور دیگر جو ہے ویزے کی لالچ دے کر، دنیاوی لالچ دے کر، نوکری کی لالچ دے کر جو ہے وہ انسان مسلمانوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالتے ہیں.
تو دنیا کی کوئی چیز، پوری دنیا ہفت اقلیم سونے اور چاندی کی بنا کر پیش کر دی جائے اور دنیا کا جو ہے وہ حسن و جمال سامنے پیش کر دیا جائے، لیکن انسان کو اپنے ایمان کا سودا نہیں کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان پر، اسلام پر باقی رکھے، قائم رکھے، اس پر اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت نصیب فرمائے اور عقیدہ ختم نبوت اور دین اسلام کی محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری نسلوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر قسم کے شرور سے، گمراہ کن فتنوں سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، اور اسی طرح قادیانیوں کے شر سے اور ان کے فتنوں سے اللہ تعالیٰ جو ہے ہر مسلمان کو محفوظ فرمائے۔ اب اس پر کسی نے جو ہے کوئی سوال پوچھنا ہے تو وہ جو ہے وہ لکھ کر بھیج دے تو انشاءاللہ جواب دیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب